اسلام آباد کی مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، راولپنڈی میں موسلادھار بارش کے ساتھ ژالہ باری، ہیوی مشینری نشیبی علاقوں میں پہنچا دی گئی۔ لاہور میں بادل برس پڑے، لبرٹی مارکیٹ، کلمہ چوک، گلبرگ، گارڈن ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بارش۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، سمندری ہوائیں بحال ہو گئیں، تیز ہوائیں چلنے سے حبس اور گرمی کا زور کم ہو گیا۔ 20 جولائی سے شہر قائد میں تیز بارش کی پیش گوئی۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں، فیصلہ آج دوپہر 12 بجے سنایا جائے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت سپریم کورٹ کے فل بینچ کا مسلسل دوسرے روز بھی مشاورتی اجلاس، کاز لسٹ جاری کر دی گئی۔ 1 جولائی سے بنیادی ٹیرف میں اضافے کے ساتھ 1000 روپے فکسڈ چارجز بھی نافذ۔ گھریلو صارفین کے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے اضافہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ نرخ 48 روپے 84 پیسے اور کم از کم 34 روپے 26 پیسے کے علاوہ ٹیکس مقرر۔ ماہانہ 200 یونٹ تک کے گھریلو صارفین 3 ماہ کے لیے اضافے سے مستثنی۔ فلاور ملز مالکان کی ہڑتال دوسرے روز بھی جاری، آٹے کی ملوں اور چکیوں پر تالے پڑ گئے۔ ملک میں آٹے کا بحران سر اٹھانے لگا، خیبر پختونخوا میں 300 سے زائد فلاور ملز بند۔ باجوڑ میں پی کے 22 ضمنی انتخاب کا میدان، اے این پی کے نام، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق نثار باز کو 11,926 ووٹ ملے۔ آزاد امیدوار نجیب اللہ خان 10,622 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ رحیم یار خان میں پولیس سے مقابلے کے بعد 2 ڈاکو ہلاک، ملزمان 3 پولیس اہلکاروں کے قتل سمیت درجنوں سنگین مقدمات میں مطلوب تھے۔ قبضے سے اسلحہ برآمد۔ کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان میں سب سے بڑا دہشت گرد گروپ بن گیا۔ ٹی ٹی پی کو افغان طالبان حکومت کے ساتھ القاعدہ کی پشت پناہی حاصل ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ۔ جو بائیڈن نے خود کو سب سے اہل امریکی صدارتی امیدوار قرار دے دیا، صدارتی الیکشن کی دوڑ سے دستبردار ہونے سے انکار۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ ہرانے کا عزم، ٹرمپ کا جیتنا دنیا کے لیے تباہی ہوگا، امریکی صدر جو بائیڈن کی پریس کانفرنس۔ اور بھارتی باکسر کو شکست دینے والے شہیر آفریدی کراچی پہنچ گئے، پولیس کے اعلیٰ افسران اور اہلکاروں نے استقبال کیا۔